الرحمن الرحیم فانزل اللہ تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرؤه جمعه مصدر بھی پڑھا گیا ہے اور جمعه ماضی کا صیغہ بھی ضبط کیا گیا ہے. جمعه لك صدرك جمعه لك صدرك یہاں صدر کا فاعل واقع ہو رہا ہے اور یہ بات پہلے بتا دی گئی کہ جمع مصدر بھی ضبط کیا گیا ہے اور جمع ماضی کا صیغہ بھی ضبط کیا گیا ہے. اب اس کے بعد پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں صدر کا جس طریقے سے مرفوع ہے اسی طریقے سے یہ صدر کا منصوب بھی ضبط کیا گیا ہے. اگر منصوب ہوگا تو یہ منصوب بنزیل خافض قرار دیا جائے گا. جمعہ لکا فی صدرک، اور اگر مرفوع ہوگا تو پھر فاعل قرار دیا جائے گا. اس کے بعد پھر یہ سمجھیے کہ یہ جمعہ وقرآنہ ان علینا جمعہ وقرآنہ کی تفسیر ہے جمعہ لکا صدرک وتقرؤہ. تو اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جمع سے مراد تو قرآن کریم کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہے اور قرآنہ سے مراد آپ کا اس کی قراءت کرنا ہے. وتقرؤہ قرآنہ کی تفسیر ہے اور جمعہ لکا صدرک یہ جمعہ کی تفسیر ہے. تو جمع سے مراد تو آپ کے سینے میں قرآن کریم کا جمع ہونا مراد ہے اور قرآن سے آپ کی قراءت مراد ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. یہاں قراءت کی اسناد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف کی ہے، حالانکہ آپ کے پاس قراءت کرنے کے لیے جبریل آتے تھے. تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ جبریل تو محض واسطہ ہیں، در حقیقت قراءت اللہ کی ہے. یہاں جو قراءت کی اسناد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف کی ہے اس کی وجہ یہ کہ حقیقت یہی ہے، اور جہاں تک جبریل کا آپ کے پاس آ کر پڑھنا ہے وہ محض واسطے کے طور پر ہے. فَاتَّبِعْ قُرْآنَ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ کے معنی بیان کیے ہیں فَاسْتَمِعْ لَهُ وَانصِتْ. جب ہم پڑھیں تو آپ سنیں اور خاموش رہیں. فَاتَّبِعْ قُرْآنَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَانصِتْ، یہ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ کی تفسیر ہے. اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے
کہ ایک ہے استماع، ایک ہے انصات۔ استماع کے لیے سکوت ضروری نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کان لگائے ہوئے ہے اور باتیں بھی کر رہا ہے، ایک آدمی سے گفتگو میں مشغول ہے اور آپ کی بات سننے کے لیے بھی اس نے کان آپ کی طرف لگائے ہوئے ہیں، یہ بالکل ہو سکتا ہے اور کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ بھی ہوتا کہ آدمی استماع کر رہا ہے کسی بات کا اور خاموش، یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی کی بات سن رہا ہے اور دوسرے کی طرف بھی اس نے کان لگا رکھے۔ تو مجھے بتانا یہ ہے کہ ایک ہے انصات۔ انصات کے معنی ہے سکوت مستمع، وہ آدمی جو سن رہا ہے اور خاموشی کے ساتھ سن رہا ہے، یہ معنی ہے انصات کے۔ سکوت مستمع، سننے والے کا سکوت، وہ آپ کی بات کی طرف کان بھی لگائے ہوئے ہے اور خاموش بھی۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے استماع کا، اس میں خاموش ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بات بھی کر رہا ہے اور دوسرے کی بات کو سننے کی طرف متوجہ بھی ہے۔ معلوم نہیں بات باریک سی ہے، آپ کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی۔ ایک ہے انصات، ایک ہے استماع۔ انصات کے معنی ہے سکوت مستمع کے، یعنی آدمی خاموش ہے۔ کیوں خاموش ہے؟ اس لیے کہ بات سن رہا ہے، یہی سکوت مستمع۔ تو یہاں سکوت ہے اور سننے کے لیے سکوت ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے استماع کا، اس میں سکوت ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی دوسرے کی بات سن رہا ہے اور باتیں بھی کر رہا ہے، وہاں استماع میں سکوت ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی سکوت بھی ہو، لیکن ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آدمی کی بات سن رہا ہے اور اس بات ایک آدمی سے بات کر رہا ہے اور بات کرنے کے دوران وہ دوسری طرف بھی کان لگائے ہوئے، تو اس لیے استماع میں سکوت لازم نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ استماع ہے سکوت کے ساتھ، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوگا کہ باتیں بھی کر رہا ہے، سکوت نہیں ہے، تو ایک سے تو باتیں کر رہا ہے اور دوسرے کی باتوں کی طرف کان لگائے ہوئے۔ اس کے بعد پھر یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو تفسیر نقل کی ہے وہ تفسیر ہے کہ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ، یہ اتباع کی تفسیر ہے۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ سنو اور خاموش رہو۔ اس سے احناف کے نقطۂ نظر کی تائید ہوتی ہے، اور وہ اس طرح ہوتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے انما جعل الامام لیتم بہ، امام مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے۔ اتمام کے معنی حافظ ابن حجر نے اتباع بیان کیا۔ انما جعل الامام لیتم بہ اے لیتبع، اور اتباع کی تفسیر ابن عباس نے کی ہے فاستمع له وانصت۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے
کہ مقتدی اس کے پیچھے خاموش رہیں اور اس کی قرات کو سنیں. اگر قرات جہری ہوگی تو اس کے اندر استماع و انصات دونوں پائے جائیں گے، اور اگر قرات سری ہوگی تو وہاں استماع تو نہیں ہوگا لیکن انصات وہاں بھی ہوگا. تو حاصل یہ ہوا کہ امام بخاری نے فاستمع لہ وانصت تفسیر کی ہے اتباع کی. فاتبع قرآن فاستمع لہ وانصت، یہ کتاب میں آپ کے سامنے. قرآن میں تھا فاتبع قرآن، ان کی قرات کی اتباع کرو. بخاری نے تفسیر نقل کی فاستمع لہ وانصت، کہ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ خاموش رہو، سنو. یہ یہاں ہے. اور حدیث میں ہے انما جعل الامام لیتم بہ. حافظ ابن حجر جو شافعیت میں متشدد ہیں اور احناف کی تردید کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، انہوں نے لیتم بہ کی تفسیر نقل کی ہے لیتبع. امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. اور اتباع کے معنی بخاری نے کیا بیان کیے کہ خاموش رہو، سنو. تو لہذا معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے مقتدیوں کو استماع و انصات اختیار کرنا چاہیے. یہ عرض کر دیا گیا کہ قرات جہری ہے تو دونوں ہوں گے، استماع بھی ہوگا، انصات بھی ہوگا. اور اگر قرات سری ہے تو وہاں خالی انصات ہوگا، استماع نہیں ہوگا. مسلم شریف میں روایت آئی ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو تم خاموشی اختیار کرو. تو وہاں شاگرد نے کہا کہ حضرت یہ کیا ہوا؟ یہ تو ہمارے خلاف ہو گیا، اس لیے کہ ہم تو امام کی قرات کے وقت قرات فاتحہ خلف الامام کو لازم کہتے ہیں، اور یہاں اذا قرأ فانصتوا میں انصات کا حکم دیا گیا ہے. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے شاگرد کو کہا ترید احفظ من سلیمان التیمی، ارے خدا کے بندے اذا قرأ فانصتوا کی روایت کو سلیمان تیمی نقل کر رہے ہیں، وہ تو بہت بڑے حافظ ہیں، ان سے بڑا حافظ تمہیں درکار ہے، ان کی روایت پر اعتماد کرنا چاہیے. تو اس سے بھی حضرات حنفیہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے. اور یہاں بھی ہم نے عرض کیا کہ قرآن میں تھا فاتبع، بخاری نے تفسیر کی فاستمع وانصت، اور حافظ ابن حجر نے انما جعل الامام لیتم بہ میں لیتم کے معنی بیان کیے لیتبع، اور اتباع کی تفسیر یہاں استماع و انصات سے ہے. لہذا معلوم ہوا کہ امام کی قرات کرنے کے وقت مقتدی کو استماع و انصات اختیار کرنا چاہیے. اگر قرات جہری ہے تو دونوں، اور اگر سری ہے تو فقط انصات. اس کے بعد ایک بات اور دھیان میں رکھیں، اور وہ یہ کہ فاتبع قرآن کی تفسیر پر یہاں یہ نقل کی ہے فاستمع لہ وانصت. اور خود بخاری شریف میں کتاب التفسیر کے اندر فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ کے لیے کہا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ بَيَّنَّاهُ فَاتَّبِعْ اعْمَلْ بِهِ. یہاں اور بات ہے، وہاں اور بات ہے. یہاں ہے فَاتَّبِعْ فَانصِت لَهُ وَاسْتَمِعْ، استماع و انصات سے تفسیر بیان کیے گیا اتباع کی. اور وہاں کیا ہے؟ وہاں ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ بَيَّنَّاهُ فَاتَّبِعْ فَاعْمَلْ بِهِ.
تو بظاہر تعارض ہو گیا، لیکن کوئی تعارض کی بات نہیں۔ استماع و انصات ذریعہ ہے عمل کا۔ اگر آپ وحی قرآنی کو سنیں گے اور اس کی قرآت کے وقت خاموش رہیں گے تبھی تو عمل کر سکیں گے، اس لیے کہ اسی وحی کے ذریعے سے آپ کو حکم معلوم ہوگا، اسی وحی کے ذریعے سے آپ کو عمل کی طرف متوجہ کیا جائے گا۔ تو ایک جگہ ذریعے کو بیان کر دیا، وہ یہاں ہے، اور استماع و انصات کا مقصد ہے عمل۔ یہ جو استماع و انصات ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ اس کے مطابق عمل کریں۔ تو استماع و انصات ذریعہ ہے عمل کا، اور عمل مقصد ہے استماع و انصات کا۔ تو اس لیے یہ عین ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں تفسیریں کی ہوں۔ جیسے یہاں ابن عباس کی طرف منسوب نہیں ہے، یہاں فاستمع لہ وانصت بخاری نے نقل کیا ہے، اور وہاں ابن عباس سے منقول ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ بَيَّنَّاهُ فَاتَّبِعْ اعْمَلْ بِهِ۔ تو یہ ممکن ہے کہ یہ بھی ابن عباس سے منقول ہو، وہ بھی ابن عباس سے منقول ہو، اور یہاں حضرت ابن عباس نے ذریعے کا ذکر کیا ہے کیونکہ عمل کا ذریعہ استماع و انصات ہے، اور وہاں مقصد کو اختیار کیا ہے کیونکہ مقصد عمل ہے۔ اس کے بعد آگے ہے ثم ان علینا بیان۔ ثم ان علینا بیانہ کا مطلب بخاری نے بیان کیا ہے ثم ان علینا ان تقرأہ۔ یہاں اشکال ہو گیا۔ اشکال کیا ہو گیا کہ یہ تو مقرر ہو گیا، پہلے تھا ان علینا جمعہ و قرآن، وہاں قرآن سے قرأت مراد تھی، اور ثم ان علینا بیانہ میں بھی بیان سے قرأت کو مراد لیا گیا ہے۔ تو قرأت کا ذکر تو پہلے آ چکا، اب ان علینا جمعہ و قرآن میں پھر جو یہ قرآن آیا ہے اس کا ان علینا جمعہ جو آیا ہے اس کا ترجمہ ثم ان علینا ان تقرأہ کیوں کیا؟ اشتباہ تکرار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآن میں قرأت کا ذکر تھا، بعد میں ثم ان علینا بیانہ میں پھر ان علینا ان تقرأہ قرأت ہی کو بیان کیا، تو یہ تو مقرر ہو گیا۔ تو اس کا جواب یہ کہ نہیں، اس میں اشکال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اشکال کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ایک ہے قرأت لنفسہ اور ایک ہے قرأت للغیر۔ تو پہلے جو ان علینا جمعہ و قرآن آیا تھا اس سے قرأت لنفسہ مراد تھی کہ آپ خود قرأت کریں گے، اور ثم ان علینا بیانہ میں جو بعد میں ان تقرأہ آیا ہے اس سے مراد قرأت للغیر ہے کہ آپ دوسروں کے سامنے بھی پڑھیں گے، لہذا تکرار نہیں ہوا۔ پہلے قرأت لنفسہ مراد تھی اور بعد میں قرأت للغیر مراد ہے۔ ایک بات، دوسری ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے یہ مطلب تھا کہ آپ قرأت کریں گے، دوسری مرتبہ ان علینا جمعہ کا ترجمہ جو قرأت سے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ قرأت کریں گے بس، نہیں، بار 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 آپ قرأت پر قادر ہوں۔ تو دو جواب ہو گئے، ایک جواب کیا ہوا کہ پہلے میں قرأت لنفسہ مراد ہے اور بعد میں قرأت للغیر مراد ہے۔ دوسرا جواب کیا ہوا کہ پہلے میں قرأت فی اول مرہ مراد ہے کہ آپ قرأت کریں گے، اور بعد میں مطلب یہ کہ بار بار کریں گے،
یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ قرات پہ قدرت ہو گئی اور اس کے بعد وہ قدرت ختم ہو گئی. نہیں، آپ قرات کریں گے، یہ پہلے آیا، اور آپ بار بار قرات کریں گے. ایک مرتبہ کی قرات کے بعد آپ کی صلاحیت قرات کی ختم نہیں ہوگی. دو باتیں ہو گئی. تیسری ایک بات اور آئی. بعض حضرات نے کہا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں انا علینا بیانہ کا ترجمہ کیا ہے انا علینا ان نبینہ بلسانک. انا علینا بیانہ جو بعد میں آیا، اب تک تو یہ تھا کہ پہلے بھی قرات آئی، بعد میں بھی قرات آئی. پہلی قرات لنفسہ ہوئی، دوسری قرات للغیر ہوئی، یا پہلی قرات فی اول مرہ ہوئی اور دوسری قرات بار بار ہوئی. یہ دو باتیں عرض کی گئی تھی یہاں والی عبارت کے پیش نظر. لیکن کتاب التفسیر میں امام بخاری نے ثم انا علینا بیانہ کی تفسیر کی ہے، ثم انا علینا ان نبینہ بلسانک. اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہ تفسیر یہاں کی غلط ہے، وہ تفسیر صحیح ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم کے مجملات کو ہم آپ کے ذریعے سے بیان کرائیں گے، قرآن کریم کی مشکلات کو ہم آپ کے ذریعے سے واضح کرائیں گے. تو انا علینا بیانہ کا ترجمہ انا علینا ان تقرأہ نہیں ہے، بلکہ انا علینا بیانہ کا ترجمہ ہے انا علینا ان نبینہ بلسانک. اور انا علینا ان نبینہ بلسانک اے مشکلات القرآن، قرآن کی مشکلات، وہ مجملات ہی اور اس کے مجملات. یہ بعض حضرات کی رائے ہے، جس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں، ایسا کہنا صحیح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو تفسیر میں آیا ہے انا علینا ان نبینہ بلسانک، اس کا مطلب بھی قرات ہی ہے. اس کا مطلب یہ لینا کہ ہم مجملات قرآن کو آپ سے بیان کرائیں گے، مشکلات قرآن کی وضاحت آپ سے کرائیں گے، یہ نہ لیجئے. آپ یہ کہیے کہ وہاں بیان سے مراد علی وجہ القرات ہے، جو یہاں مراد ہے وہی وہاں مراد ہے، اور بیان ظاہر ہے کہ علی وجہ القرات ہوتا ہے. تو اس لیے بیان کو مشکلات اور مجملات کی توضیح پر عمل کرنے کے بجائے بیان علی وجہ القرات مراد لیا جائے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ یہ لیں گے تو ایسی صورت میں اس میں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں رہے گا. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ یہاں کی تفسیر کو آپ غلط کرنا شروع کر دیں. کیوں غلط کہتے ہیں؟ ان نبینہ بلسانک کی وجہ سے. تو بھائی ان نبینہ بلسانک کا مطلب بھی تو یہی ہے کہ ہم آپ کی زبان سے بذریعہ قرات قرآن کو بیان کریں. تو جو یہاں مطلب ہے وہی وہاں بھی ہے. اس لیے بعض حضرات کا یہ کہنا کہ یہاں تفسیر انا علینا بیانہ کی ان تقرأہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور حوالہ کتاب التفسیر کا دینا تو کتاب التفسیر کے بیان کو بھی علی وجہ القرات ہی مراد لیا جائے گا، علی وجہ توضیح المجملات اور علی وجہ توضیح المشکلات قرار نہیں دیا جائے. اس کے بعد پھر یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، اور وہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھی آیت میں تو یہ ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، تحریک لسان کا ذکر ہے. اور حدیث کے اندر یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
يعالج من التنظير شدة وكان مما يحرك الشفتين. تنزیل جب ہوتی تھی تو آپ مشقت کا تحمل، مشقت آپ کو لاحق ہوتی تھی اور آپ کے شفتین کثرت سے حرکت کرتے تھے. تو اشکال یہ ہوا کہ آیت میں تو تحریک لسان کا ذکر ہے، لا تحرک بہ لسانک، اور حدیث کے اندر تحریک شفتین کا ذکر ہے. تو یہ فرق سمجھ میں نہیں آیا، مطابقت دونوں کے اندر نہیں ہے. تو اس کے کئی جواب دیے گئے. ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہ من باب الاکتفا ہے. من باب الاکتفا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آیت کا مطلب ہے لا تحرک بہ لسانک وشفتیک، اور حدیث کے اندر یحرک بشفتیہ ولسانہ. آیت کے اندر صرف لسان کا ذکر ہے لیکن مراد شفتین کی تحریک بھی ہے. حدیث کے اندر شفتین کی تحریک کا ذکر ہے لیکن مراد لسان کی تحریک بھی ہے. یہ ہے من باب الاکتفا کہ آیت میں صرف لسان کا ذکر ہے لیکن مراد ہے لا تحرک بہ لسانک وشفتیک. حدیث کے اندر ہے کان مما یحرک شفتیہ ولسانہ. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ سرابیل تقیکم الحر. تو سرابیل تقیکم الحر میں آپ یہی کہتے ہیں کہ یہ من باب الاکتفا ہے اور مراد ہے سرابیل تقیکم الحر والبرد. حر کے ساتھ برد بھی مراد ہے لیکن ذکر ایک کا کیا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر لا تحرک بہ لسانک وشفتیک مراد ہے، اور حدیث کے اندر یحرک مما شفتیہ ولسانہ وہ مراد ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں تمام حروف شفوی نہیں ہوتے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض حروف کو ادا کرنے کے لیے ہر زبان کو حرکت دی جاتی ہے اور شفتین کو حرکت نہیں دی جاتی. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض حروف کو ادا کرنے کے لیے شفتین کو حرکت دی جاتی ہے اور زبان کو حرکت نہیں دی جاتی. تو چونکہ تمام حروف شفوی نہیں ہے تو اس لیے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ صرف حرکت لسان کی ہوتی ہے، شفتین کی نہیں ہوتی، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ شفتین کی حرکت ہوتی ہے لسان کی نہیں ہوتی. تو اس بنا پر دونوں کو شامل کر لیا گیا. اور دونوں کو شامل کس طرح کیے گئے؟ لا تحرک بہ لسانک وشفتیک، اور یحرک مما یحرک شفتیہ ولسانہ. اور سرابیل تقیکم الحر اے والبرد کے قبیل سے اس کو قرار دیا گیا. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ من باب اختصار الروات ہے. پہلا جواب تھا من باب الاکتفا کہ ایک کو ذکر کیا، ایک کے اس پر اکتفا کیا گیا اور مراد دوسرا بھی ہے. یہاں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ من باب اختصار الروات ہے. کیا مطلب؟ موسی بن ابی عائشہ کے 5 شاگرد، ایک ابو عوانہ اور اسرائیل، یہ 2 ہیں. ایک سفیان، یہ تیسرے ہیں. ایک جریر، یہ چوتھے ہیں. 4 ہیں. تو جریر کی روایت بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے. اس کے اندر لسان اور شفتین دونوں کی حرکت کا ذکر ہے. سفیان کی روایت صرف بخاری میں ہے
اس میں فقط لسان کی حرکت کا ذکر ہے، اور ابو عوانہ کی روایت وہ یہاں موجود ہے، اس میں صرف شفتین کی حرکت کا ذکر ہے، اور اسرائیل بھی ابو عوانہ کی طرح صرف شفتین کی حرکت کا ذکر کرتے ہیں، وہ کتاب التفسیر میں موجود ہے۔ تو موسیٰ بن ابی عائشہ کے 4 شاگرد ہوئے، ایک جریر جنہوں نے وکانا مما یحرک شفتیہ ولسانہ دونوں کو دخل کیا، انہوں نے اختصار نہیں کیا، اور ان کی روایت بخاری میں بھی موجود ہے، ان کی روایت مسلم میں بھی موجود۔ جریر نے مکمل روایت نقل کی ہے، وکانا مما یحرک شفتیہ ولسانہ۔ ابو عوانہ کی روایت یہاں ہے، یہاں تحریک شفتین کا ذکر کیا ہے، لسان کا ذکر نہیں کیا، ایک کے ذکر پر اکتفا ہوا۔ اور اسرائیل بھی ابو عوانہ کی طرح صرف شفتین کی حرکت کا ذکر کرتے ہیں، اکتفا کرتے ہیں، اور ان کی روایت کتاب التفسیر میں ہے۔ اور سفیان کی روایت بھی کتاب التفسیر میں ہے، انہوں نے فقط تحریک کانا مما یحرک لسانہ دخل کیا ہے، اور شفتین کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ من باب الاکتفا ہوا کہ بعض نے دونوں کو نقل کر دیا، اور بعض نے اکتفا کیا ذکر شفتین پر، اور بعض نے اکتفا کیا ذکر لسان پر۔ تیسرا جواب اور دیا گیا، تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اصل میں کلام میں اصل زبان ہے، آدمی کی زبان نہ ہو تو نہیں بول سکتا، اصل کلام کی بنیاد وہ لسان ہے، اور ہمیں بظاہر کلام میں تحریک شفتین نظر آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ کے اندر لسان کا ذکر کیا جو اصل ہے، کیونکہ کلام کے لیے اصل زبان ہے، زبان نہ ہو تو کلام نہیں ہوتا۔ ویسے ہمیں بے شک کلام کے وقت زبان کی حرکت نظر نہیں آتی، صرف ہونٹوں کی حرکت نظر آتی ہے، لیکن ہونٹ اصل نہیں ہے، اصل زبان ہے۔ تو اللہ نے اپنے کلام کے اندر اصل کو ذکر کیا، اور راوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحریک شفتین کو ذکر کیا جو انسانوں کو نظر آتی۔ تو اللہ کے یہاں اصل کا اعتبار کیا گیا، اس لیے صرف لسان کا ذکر ہوا، اور آپ راوی میں آپ کے لیے تحریک شفتین کو ذکر کیا جو انسانوں کو نظر آتا ہے، ان کو تحریک لسان نظر نہیں آتی۔ چوتھا جواب اور دیا گیا، اور وہ چوتھا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الخفیات، وہ تو مخفی اشیاء کو بھی جانتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انسان عالم الخفیات نہیں ہے۔ تو زبان کی حرکت چونکہ ظاہر نہیں ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، ہم تو ہونٹوں کی حرکت کو جانتے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس لیے چونکہ اللہ تبارک و تعالی عالم الخفیات ہیں، وہ زبان کی حرکت کو جانتے ہیں، اس لیے ان کے کلام میں لا تحرک بھی لسانک کے عنوان سے لسان کا ذکر کیا، اور ہم چونکہ تحریک شفتین کو جانتے ہیں، ہمیں تحریک لسان کا علم نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے تحریک شفتین کا ذکر کیا۔ علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور جواب دیا، یہ 5 اور جواب ہے، وہ یہ کہ یہ متلازمین ہے۔ متلازمین ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ زبان کی حرکت شفتین کی حرکت کے لیے لازم ہے اور شفتین کی حرکت کے لیے لسان کی حرکت لازم ہے، لہذا جب ایک کا ذکر ہوا تو دوسرا خود سمجھ میں آ گیا۔ متلازمان کا یہ فائدہ ہے کہ ایک متلازم کو ذکر کرنے سے دوسرے کی طرف ذہن خود منتقل ہو جائے۔ علامہ کرمانی کا یہ ایک جواب ہے، اور ایک جواب ان کا یہ ہے کہ یہاں نہ لسان مراد ہے نہ شفتین مراد ہے، فم مراد، لا تحرک فمک۔ تعبیر بے شک لسان کی ہے اور تعبیر بے شک شفتین کی ہے، لیکن یہ لسان فم ہی کے اندر ہوتی ہے اور شفتین فم ہی کے اندر ہوتے ہیں، تو لہذا مراد فم ہے، اور جب فم مراد لیا جائے گا پھر کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے یہ کرمانی کے دونوں جواب نقل کیے ہیں، لیکن علامہ عینی نے کہا ہے کہ یہ تکلف، انہوں نے ان جوابات کو پسند نہیں کیا۔ اس کے بعد ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت کی آئے گی، تو بدایت وحی کا باب تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، سنتے بھی تھے، ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش بھی کرتے تھے، اور یہ فکر بھی ہوتی تھی کہ کوئی جملہ ذہن سے نہ نکل جائے، تو اس لیے مشقت لاحق ہوتی تھی۔ تو کہا یہ جائے گا کہ یہ سلسلہ ابتدا میں تھا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ 8-10 سال تک یہی مشقت کا سلسلہ جاری رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کوئی تدارک نہیں کیا۔ یہ ناقابل فہم ہے، ناقابل قبول ہے۔ یہی کہا جائے گا کہ ابتدا میں یہ صورت تھی، اور جب آپ کی یہ مشقت سامنے آئی تو اللہ نے کہا کہ آپ خاموش رہا کریں، آپ پرواہ نہ کریں، ہم قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں۔ تو یہ بدل واحد سے مطابق ہو گیا کہ یہ اسی زمانے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جب کہ وحی کی ابتدا ہوئی۔ یہ مولانا ایک بات ہو گئی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو آپ کو معلوم ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وحی کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ وحی کی عظمت کیسے معلوم ہوئی؟ وحی کی عظمت اس طرح معلوم ہوئی کہ اللہ کی طرف سے قرآن آ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جبریل امین کے ساتھ پڑھنے کی زحمت گوارا نہ کریں، ہم اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے۔ اللہ کا یہ ذمہ داری لینا کہ اس قرآن کو ہم آپ کے سینے کے اندر محفوظ کر دیں گے، یہ اس کی عظمت پر ڈال ہے۔ اس کے بعد اللہ کی یہ ذمہ داری کہ ہم اس کو آپ کی زبان سے پڑھوائیں گے، یہ بھی اس کی عظمت پر ڈال۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی بھیجنے والا تو اللہ ہے نا، اور وہی بھیجنے والا جو اللہ ہے وہ خود کفیل بن رہا، وہ خود ضامن بن رہا کہ ہم آپ کے سینے میں اس کو محفوظ بھی کریں گے، ہم
پرواہ نہ کریں کہ کوئی جملہ رہ جائے گا. آپ بالکل پریشان نہ ہوں کہ کچھ آپ بھول جائیں گے. نہ آپ بھولیں گے نہ آپ سے کوئی جملہ رہے گا. ہم پورا قرآن آپ کے سینے میں جمع بھی کریں گے. ہم پورے قرآن کو آپ سے تلاوت بھی کرائیں گے اور ہم پورے قرآن کی تفسیر بھی آپ کے ذریعے سے کرائیں گے. تو اللہ کا یہ ذمہ داری لینا اور یہ اطمینان دلانا کہ نہ آپ بھولیں گے نہ آپ اس کے مضامین سے بے خبر رہیں گے نہ آپ اس کی تلاوت سے محروم ہوں گے. یہ عظمت کا کام. یہ جو باتیں آیت کے اندر کہی گئی ہیں ساری عظمت کا کام. اور اسی طریقے سے یہ کہنا کہ فاستمع وانصت. جب قرآن نازل ہو آپ خاموش رہا کریں. جب قرآن نازل ہو آپ سنا کریں. یہ بھی عظمت پر دار. قرآن ایسی معمولی بات نہیں ہے کہ وہ نازل ہو رہا ہے اور آپ شوق کر رہے. قرآن نازل ہو رہا ہے اور آپ باتوں میں لگے ہوئے نہیں. فاستمع وانصت. آپ سنیں اور خاموش رہیں. یہ حکم جو ہے یہ بھی عظمت کرتا ہے. آج مسجد میں تہجد کے وقت کچھ اضافہ نظر آیا لیکن جیسا اضافہ مطلوب ہے ویسا ابھی نہیں. یہ بہت آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے ہم نے درخواست تہجد پڑھنے کی کی ہے. کوئی بری بات ہے اچھی بات ہے تو آپ اس پر عمل کریں. آپ اس کا اہتمام کریں. اور بہت آسان مشکل نہیں. ہمارے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد ان کو نیند آنے لگی. وہ تقریباً بے قابو ہو گئے. ہم نے سبق میں بھی دیکھا کہ عشاء کے بعد ان کو نیند آتی ہے لیکن جب تحجد کا ہوتا چاہے رات کو 10-12 بجے تک انہوں نے سفر کیا چاہے رات کو 1 بجے تک انہوں نے سفر کیا لیکن تحجد کا ہوتا تو طریقہ کیا ہے. عشاء کے بعد کیا ضرورت ہے آپ کو شاید یقین نہ ہے. میں 9:30 بجے سے 9:30 بجے میں سو جاتا ہوں. کوئی عذر ہو کوئی فون آنے والا ہے یا کوئی بڑا کسی کے ساتھ مشورہ ہو رہا ہے وہ اتفاق کے ساتھ وہ دن تو مستثنا ورنہ ان کے علاوہ عشاء کے بعد کا وقت میں عام متن تقریباً روزانہ اور 3 بجے کسی اٹھانے والے کی ضرورت نہیں. کسی گھڑی کے الارم کی ضرورت نہیں. خود بخود تو آپ کی عشاء کے بعد ہو جائے. عشاء کے بعد کرنے کے بعد آپ 4 بجے 4:30 بجے تو مشکل. اب آپ کی عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ آخر اور اس کی بہت برکت ہے. اس کی برکات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اب میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم جوان ہیں اور جوانی کے زمانے میں ذرا تھوڑا سا اگر ہم زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوئی ہے اس بات کی بات کی باتیں کی باتیں یہ دھوکہ شیطان کر دیتا ہے اور بوڑھے ہونے تک آدمی ہی دھوکے میں پھر اس کو کرتے ہیں. تو اس لیے آپ کوشش کریں ضرور کوشش کریں
ٹھیک ہے آپ کے یہاں اپنی آپ اپنی کسی ساتھی کو شامل کریں ممکن ہے